سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت آ جائے تو ایسے وقت پر طلاق دو کہ عدت کا عرصہ ٹھیک شمار کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت آ جائے تو ایسے وقت پر طلاق دو کہ عدت کا عرصہ ٹھیک شمار کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق عورت کی طہور کی حالت میں صرف ایک طلاق دی جائے۔ اگر طلاق رجعی ہے تو تکمیل عدت سے پہلے قابل رجوع کر سکتا ہے۔ پھر کہ طلاق دیتے وقت اور رجوع کرتے وقت دو عادل گواہ بنا لے تاکہ کسی ممکنہ جھگڑے کی صورت میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ نکاح اور طلاق کے متعلق مسائل سورۃ البقرہ سورۃ الاحزاب میں گزر چکے ہیں اور ان کا کچھ حصہ اس سورت میں یعنی سورۃ الطلاق کے اندر بھی بیان ہو رہا ہے۔ جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی عدت بیان ہو چکی ہے کہ وہ 3 حیض ہوگی۔ اب آج کی درس میں بعض دیگر عورتوں کی عدت کا ذکر آ رہا ہے اور دوسرے نمبر پاکستان کی آئینی قوانین۔ ایک قوانین وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں، شرعی قوانین نہیں،
جو ہمارے اسمبلیوں میں جو پاس کی جاتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو یہ آئلی قوانین ہوتی ہیں۔ اب نکاح، طلاق اور عدت وغیرہ کی قوانین آئلی قوانین کہلاتے ہیں، اور شریعت مطالعہ میں ان کی پوری تفصیل موجود ہے۔ پاکستان میں بعض ملکی قوانین نافذ ہے جن میں سے بعض شرعی قرآن و سنت سے متصادم، مثلا مقاربت سے پہلے کسی عورت کو طلاق دے دینے کی صورت میں سورۃ الاحزاب میں یہ مسئلہ واضح کر دیا گیا کہ اے ایمان والوں، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو اور پھر ان کو طلاق دو، یعنی نکاح ہو گئی، اب یہ سیدھے الفاظ میں سمجھ جائے کہ رخصتی نہیں ہوئے، لڑکی اپنے گھر پہ مائکے میں اب نکاح ہو گیا، اس کی رخصتی نہیں ہوئی، تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جب تم مومنوں سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دے دو، مطلب من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، یعنی اس کو جسم کو چھونے سے پہلے اس نے طلاق دے دیا۔ اکثر ہوتی ہیں اسے، لیکن پاکستان کی آئلی قوانین کے مطابق 90 دن ان کی مدت ہوں گے، اور شریعت مطہرہ کے اندر یہ الفاظ ایسے ہیں کہ من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، آیات نمبر 49، کہ قبل کی تم نے انہیں چھویا ہو تو ان پر کوئی عدت نہیں، جیسے تم شمار کرتے ہو، مگر پاکستان کے آئلی قوانین میں ایسے عورتوں کے لیے بھی 90 دن کا عدت لکھی ہے قانون کے اندر۔ اب ہمارے یہاں کوئی طلاق ہو جائے، اب بھائی یو سی سے اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، طلاق نامہ یو سی والے بنا دیتے، وہ پہلے سمری بھیجتے ہیں، دوسرے سمری بھیجتے ہیں، تیسرے سمری میں کہ لڑکا لڑکی کو بلاتے ہیں کہ بات معاملہ کیا ہے، 3 مہینے 90 دن پورا ہو گئے۔ اب آج اگر درخواست دے دی یونین کونسل میں تو 1 مہینہ کے اندر وہ سرٹیفکیٹ بنا کے نہیں دے سکتے، کیونکہ پاکستان کی قوانین ہے کہ اس کی مدت جو ہے 90 دن کی ہے۔ نکاح ہوا، اس کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی، اس کی عدت نہیں ہے شریعت مطہرہ میں۔ لیکن پاکستانی قوانین کے مطابق جو آئلی قوانین بنایا ہمارے اسمبلیوں میں، تو اس میں یہ ہے کہ 3 ماہ مدت ہوگی اس کی 90 دن کی۔ یہ جو ہے شریعت مطہرہ سے متصادم ہے۔ اچھا دیکھیں، اسی طرح سورہ بقرہ میں حائض والی عورتوں کی عدت ثلاثۃ قروء، مطلب آیات نمبر 228 سورۃ البقرہ میں، یعنی حائض بھی ہوتا ہے اور طہر بھی ہوتا ہے، تو طلاق کا سنت طریقہ یہ کہ طہر کی حالت میں طلاق دی جائے، اور 3 حیض گزر جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے۔ 3 حیض، بعض مختلف عورتوں کے لیے حیض کی مدت مختلف ہوتی ہے۔ 90 دن جو لوگوں نے ہمارے اسمبلی میں جو آئلی قوانین بنائے، بعض عورتوں کی معذوری کی حد جو ہوتی ہے 3 دن، بعض کی ہوتی 5 دن، بعض کی 7 دن، بعض کی 10 دن بھی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن۔ تو 10 دن اگر ہو گئے، اس صورت میں اس کی عدت کی آپ گنتی کیسے کریں گے؟ 90 دن کا تو نہیں ہوگا نا،
90 دن سے آگے بڑھ جائیں گے. تو اس سے مطلب قرآن نے ذکر فرمایا ثلاثۃ قروء، یعنی 3 حیض. جب اس کی حیض کی مدت ختم ہوگی تو پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں یا پھر اپنے پہلے شوہر سے رجوع کر سکتے ہیں. رجوع کا وہ صورت ہے جب 1 طلاق یا 2 طلاق ہو یا طلاق بائنہ ہو، عدت پوری کرنے کے بعد وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن 3 طلاق کی صورت میں نہیں. 3 طلاق تو طلاق مغلظہ ہو گئی. اب یہ 2 طلاق اور 1 طلاق کی، یہ طلاق 1 طلاق بائن کے اوپر بات.